ایک گاؤں میں اللہ کے ولی رہتے تھے اور اس گاؤں کا رواج یہ تھا کہ وہ لوگ مرغا پالتے تھے۔ مرغا کیوں پالتے تھے؟ تاکہ مرغا بانگ دے گا تو صبح اٹھیں گے۔ اس وقت کا الارم تھا وہ بانگ مرغا دیتی، اور مرغے کی بانگ بھی بڑی بابرکت ہے۔ یہ مرغے کی جو بانگ ہے وہ کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، توجہ کریں آپ، دھیان ہے آپ کا، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے کی شکل مرغے جیسی ہے، وہ مرغا نہیں ہے، وہ ہے فرشتہ، لیکن اس کی شکل مرغے جیسی ہے۔ اس کو علامہ دمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حیات الحیوان کے اندر۔ حیات الحیوان کی اسناد وغیرہ آپ جانتے ہو، علماء اس سے باخبر ہے، لیکن صرف جو وہ فضیلت کے باب میں پڑھ رہا ہوں۔ تو علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغا آیت پڑھتا ہے، وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ۔ تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ ہم کہتے ہیں مرغا بانگ دے کے ککڑکو کر رہا ہے، ککڑکو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے سرکار کی حدیث ہے جب مرغا بانگ دیتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ مرغے کی بانگ کے وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ ککڑکو نہیں کرتا، وہ ہم انسانوں کو کہتا ہے عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین۔ اب یہ ایک عقیدے کی بات سن لو، بولو وہ فرشتہ کہاں ہے جو کہتا ہے قوموا للہ قانتین؟ کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ عرش کے نیچے۔ اور تمہارا مرغا 200 500 600 روپے میں خریدا جانے والا مرغا، گلیوں میں چرنے والا مرغا کہاں ہے؟ زمین پر ہے۔ بولو عرش دور ہے کہ زمین دور ہے؟ اللہ اکبر، اتنی دور عرش ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس عرش کے نیچے فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو یہ مرغا اس کی آواز سن لیتا ہے۔ جب مرغا عرش والے فرشتے کی آواز کو اللہ کی عطا سے سن سکتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ امتی کی آواز کو کیوں نہیں؟ بغداد والا غوث العظم غلاموں کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتے؟ اجمیر والے خواجہ، لاہور والے داتا، دلی والے محبوب الہی، کلیر والے شامل پاک ہماری صداؤں کو کیوں نہیں سن سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، پیچھے والے ایک نعرہ حیدری۔ بیچارہ مولوی پوری زندگی یہی تقریر کرتا رہا کہ دور سے اللہ سنتا ہے، اللہ کے سوا دور کے کوئی نہیں سنتا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مولوی جی آپ نے بند میں پڑھا ہے، بند میں، آپ کی عقل بند ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہاں پڑھیے جہاں عشق رسول کے سرمے لگائے جاتے ہیں۔ باب مدینۃ العلم سے رشتہ توڑ کر کسی کو علم کی خیرات کیا مل سکتی ہے؟ علی سے دور ہوئے تو در در کے بھکاری بن گئے، علم پڑھا، علم کی سمجھ، دور کی اللہ ہی سنتا، اللہ صاحب سنتے۔ ارے ملا جی اللہ دور کی نہیں سنتا، باقی سب دور کی سنتے۔ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہتے ہیں اللہ دور کی نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ جو دور ہوتا ہے وہ دور کی سنتا ہے،
وہ کسی سے دور ہی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اور ملا کہتا ہے کہ اللہ دور کی سنتا ہے. ارے وہ تیرا خدا ہوگا جو دور ہے, ہمارا خدا جس کے لیے لا الہ پڑا ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. نعرہ تکبیر, او دور, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پوری زندگی لا الہ پڑھا, ابھی تک اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی. تجھے نہیں پتا معرفت خدا ڈائریکٹ نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کے دوستوں سے رابطہ نہ ہو جائے. یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ عبد القادر جیلانی جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے, اور معین الدین اجمیری جیسا اللہ کا دوست بھی ہماری جماعت میں ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ برا نہیں مانے, آپ کہیں گے کہ غصے میں آپ نہیں بھائی, جو اللہ کو گالی گیا اللہ دور کی سنتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جان سے زیادہ, شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی بھی سنتے ہیں. کیا مقدر ہے مومنوں کے, اللہ شے رگ سے زیادہ قریب, اور نبی النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی جانوں سے زیادہ قریب. کیا شان ہے مومنوں کی, نہ یہ دور ہے نہ وہ دور ہے. اسی لیے جو لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, یہاں وہاں نہیں ہے میرے عزیز. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں, یہاں سے پکارے وہاں, وہ بہت محتاط لکھتے ہیں, کسی اور نے لکھ دیا ہوگا یہاں وہاں. انہوں نے یہ کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر دور کی کیسے سنیں. یہی تو بات ہے, اللہ کے لیے قید نہیں ہے, مومن کی فرق ہے. کیا کہا نحن اقرب الیہ من حبل, میں اب تمہاری شہرک سے, لیکن حضور کے لیے قید لگائی النبی اولا بالمؤمنین, مومنوں کی قید لگائی. تو مومن کے علاوہ اور بھی تو ہے, تو پھر وہ تو دور ہی رہتے ہیں نا, یہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مطلقاً فرمایا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ. بات دور نکل گئی تو عرض کر رہا تھا کہ وہ مرغا پالتے تھے. اسی طرح بعض صوفیہ نے فرمایا ہے, صوفیہ کرام نے لکھا ہے, اور یہ بھی علامہ دمیری نے بھی اس کو لکھا ہے کہ سفید مرغا پالنے سے جنات پریشان نہیں کرتے. گھر میں اگر سفید مرغا رکھیں تو جنات پریشان نہیں کرتی. علامہ دمیری نے لکھا ہے. آپ کہیں گے کہ آپ حیات الحیوان کھول کے بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہے, بات نکلی تو عرض کر دیا. ہاں, تو مرغا پالا انہوں نے, اور بیل بھی تھا ہل چلانے کے لیے, اور گدھا بھی تھا بوجھ اٹھانے کے لیے, اور کتا تھا کھیت کی اور گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے. اللہ کے ولی تھے. نیند سے ایک دن اٹھے تو دیکھا کہ گدھا مر گیا. بیوی آئی, دیکھا گدھا مر گیا. عورتیں تو عورتیں ہوتی ہے, گدھا مر گیا, کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر کرو, جس حال میں رکھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. دوسرے دن بیل مر گیا. اب آئی کہ یہ دیکھیے کہ بیل بھی مر گیا. کہا کوئی بات نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. کہا بھئی اب کھیت میں ہل کیسے چلائیں گے؟ کہا چھوڑ, وہ رزاق ہے, رزق دے گا. شکایت نہ کر, شکایت نہ کر, شکر کر, حمد کر اس کی. الحمدللہ, الحمدللہ, دیا تو الحمدللہ, لیا تو الحمدللہ. تیسرے دن مرغا بھی مر گیا. چوتھے دن کتا بھی مر گیا. کہا لو پورا گھر خالی ہو گیا. کہا چھوڑ بیوی, شکر کر, اس کا کام ہے, ہر کام میں حکمت ہے. پانچویں دن اس گاؤں کے اندر ڈاکو آئے. اندھیرا تھا اس گاؤں میں, ڈاکو اندھیرا تھا. جس کے گھر کے آنگن میں کتے تھے, ڈاکوؤں کی آواز سن کے انہوں نے بھونکنا شروع کیا.
کتے کی آواز سن کے مرغوں نے چلانا شروع کیا. بیل اور گدھے کو دیکھ کے اندازہ کیا کہ اس گھر میں لوگ ہیں, اس گھر میں لوگ ہیں. سارے گاؤں والوں کو لوٹا بھی, قتل بھی کیا, مار ڈالا اور سب لوٹ کر لے گئے. جب ان کے گھر کے پاس آئے, اندھیرا تھا, نہ کتے کے بھونکنے کی آواز تھی, نہ مرغے کے چلانے کی آواز تھی, نہ گدھا کھڑا تھا, نہ بیل کھڑا تھا. سوچا اگر یہ گھر آباد ہوتا, اگر یہ گھر آباد ہوتا تو اس گھر میں بھی کچھ نہ کچھ وہ علامتیں ہوتی جو اوروں کے گھر میں تھی. یہ گھر ویران ہے, چلو آگے بڑھو. پورے گاؤں والوں کی جان بھی گئی, مال بھی گیا, سب گیا. جب صبح ہوئی, بیوی اور شوہر نے دیکھا تو شوہر نے کہا, دیکھ قدرت نے تیری 4 چیزیں لے کر تیری کتنی جان کی حفاظت فرمائی. جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے, مایوس نہیں ہونا. مر جانے دو بیل کو, جان بچے گی. مر جانے دو مرغے کو, جان بچے. کوئی مایوس نہیں ہونا. ہمارا رب اللہ ہے, جس نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کی ہے وہ دنیا میں حفاظت نہیں کرے گا. جس نے سانسوں کے بغیر زندہ رکھا ہے. ماں کے پیٹ میں ہم سانس لیتے تھے, پوچھو ڈاکٹروں سے. 4 مہینے کے تھے تو جان آ گئی تھی, سانسوں کے بغیر زندہ رکھا. سانسیں تو بعد میں, آخری ایام میں آئی سانسیں. لیکن سوچو صحیح, سوچو, حرکت ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, کھلا بھی رہا تھا. بغیر منہ کے کھلا رہا. جو بغیر منہ کے کھلا سکتا ہو وہ میرا اللہ ہے. اس لیے اس پر یقین. سبسکرائب کریں قادری رضا اسلامک چینل کو, لائک کریں اینڈ شیئر کریں.